الإمام الحافظ الحجة أمير المؤمنين في الحديث أبي عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن مغيرة بن بردزبة بن بززبة الجوفي البخاري رحمه الله ونفعنا بعلومه آمين. باب الانصات للعلماء. علامہ ابن بطال اس ترجمے کا غرض یہ بتاتے ہیں کہ جب علماء کوئی بات کر رہے ہوں تو پھر خاموشی سے علماء کی بات کو سننا چاہیے، کیونکہ علماء ورثۃ الانبیاء ہیں. تو جب وہ حدیث بیان کریں گے تو زبان اسی عالم یا استاد کی ہوگی، لیکن گویا کہ اللہ کے نبی متکلم ہیں تو العلماء ورثۃ الانبیاء ہیں. لہٰذا ادب یہ ہے کہ متعلمین کے لیے اور طلباء کے لیے یہ ادب ہے کہ علماء کے جب بیان چلے تو خاموشی اختیار کریں. یہ غرض علامہ ابن بطال نے بیان کیا. علامہ عینی فرماتے ہیں کہ الانصات للعلماء، لام جو ہے وہ سبب کے لیے ہے. تو اس کا مقصد پھر یہ ہے کہ چونکہ علماء علمی بات کریں گے اس لیے خاموشی کرنی چاہیے، اور تاکہ علم کی بات ان سے پوری حاصل کی جا سکے اور کوئی ذرہ برابر بھی اس میں کمی نہ آئے. تو الانصات للعلماء، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ پہلے باب تھا حفظ العلم، کہ علم کو محفوظ کیا جائے. اب بتایا کہ علم کے محفوظیت کا طریقہ یہ کہ علماء سے لیا جائے. اب علماء سے جب علم لیا جائے گا تو خاموشی ضروری ہے. خاموشی ہوگی تو بات سمجھ میں آئے گی، تو کوئی ذرا رہ نہیں جائے گا. اس لیے فرمایا کہ علماء کی وجہ سے انصات کرنا چاہیے. اور حضرت گنگوئی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یہاں ترجمے کا مقصد یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی ذکر کر رہا ہو یا تلاوت کر رہا ہو، عموماً یہ بات ذہن میں یہ ہوتی ہے کہ وہ بھی تو عبادت کر رہا ہے، ذکر بھی عبادت ہے، تلاوت بھی عبادت ہے. اس کے بعد اگر سبق شروع ہو جائے یا اصلاحی بیان شروع ہو جائے تو شاید کسی کو منع کرنا صحیح نہیں ہوگا کہ تم اپنی تلاوت چھوڑو یا تم اپنا ذکر چھوڑو. لیکن حضرت فرماتے ہیں کہ ویسے تو منع نہیں کیا جائے گا، لیکن جب علماء کا اصلاحی بیان یا سبق ہوگا تو اس کے لیے ان کو روکا جا سکتا ہے کہ فی الحال آپ ذکر نہ کریں، تلاوت نہ کریں، اور یہ ہے کہ سبق سنیں یا اصلاحی بیان سنیں. تو الانصات معنی ان کو خاموش کیا جا سکتا ہے، ذکر سے بھی تلاوت سے بھی. یہ تیسری غرض حضرت گنگوئی رحمہ اللہ نے بیان فرمائی. بھی قال حدثنا حجاج قال حدثنا شعبۃ قال اخبرنا علی بن مدرک عن ابی زرعہ. یہ ابی زرعہ جو آتا ہے یہ حرم ان کا نام ہے، حرم بجلی. یہ حرم اپنا بن عبداللہ بن جریر بجلی، یہ اپنے جریر دادا سے جو ہیں وہ روایت کو بیان کرتے ہیں. ایک ابو زرعہ دوسرا ہے، لیکن یہ وہ نہیں ہے. یہ حضرت ابو رقا، حضرت اس کا جریر کا شاگرد اور ابو رقا کا شاگرد ہے، یہ تابعی ہے. ابو زرعہ بیان کرتے ہیں جریر سے کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال له فی حجۃ الوداع، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حجۃ الوداع میں خطبہ دینا چاہ رہے تھے اور اپنا یعنی بیان کرنا چاہ رہے تھے، تو جو اصلاحی بیان تھا یا جو درس تھا اس وقت پہلے حکم یہ دیا کہ استنصت الناس، کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ. کیوں؟ حالانکہ لوگ اس وقت مینا کے میدان میں تھے اور لبیک لبیک تلبیہ بھی وہ کر رہے تھے، اور تلبیہ اللہ کا ذکر ہے، لیکن باوجود ذکر کے بھی حکم دیا کہ ذکر بھی بند کریں. اگر کوئی اور تلاوت یا کوئی چیز ہے یا ظاہر بات ہے مناسک ہیں اور حج کی عبادات ان دنوں میں ہوتی ہیں، تو کہا کہ ان کو بھی تھوڑی دیر روکیں، کیونکہ ابھی سبق ہونے والا ہے یا یہ ہے کہ بیان ہونے والا ہے، لہٰذا ان کو حکم دیں کہ خاموشی کریں.
اس سے سمجھ میں آیا کہ بیان یا سبق کا ادب یہ ہے کہ خاموشی ہمہ تن ہو کر کے پوری بات کو سمجھنے کی کوشش کی جائے۔ اس تنصیت الناس کہ لوگوں کو خاموش کرواؤ۔ پھر آگے فرمایا لا ترجعوا بعدی کفارا، جہاں بہت ساری ہدایات فرمائیں ان میں ایک بات یہ فرمائی کہ لا ترجعوا بعدی کفارا، آگے یضرب بعضکم رقاب بعض، میرے بعد کافر بن کے نہیں آنا، اور آگے یہ جو ہے یضرب بعضکم یہ وجہ شبہ ہے کہ کافرین سے مشابہت کر کے نہیں آنا۔ مشابہت وجہ شبہ کیا ہے کہ جس طرح وہ قتل و قتال کرتے ہیں، ایک دوسرے کے گردن اتارتے ہیں، تم اس طرح کر کے میرے پاس نہیں آنا۔ تو یہ گویا کافرین سے مشابہت کا وجہ ہوا کہ یضرب بعضکم رقاب بعض، کہ وہ ایک دوسرے کو قتل کرتے ہیں، تم اس طرح نہیں کرنا، یا یہ خبر بعد خبر کے ہے۔ اور پھر معنی یہ بنے گی کہ نہ تم کافر بن کے آنا نہ قاتل بن کے آنا۔ لا ترجعوا بعدی کفارا یضرب بعضکم رقاب بعض، دونوں گویا کہ خبریں بنیں گی کہ میرے بعد نہ کافر بن کے آنا نہ میرے بعد ایک دوسرے کے قاتل بن کے آنا۔ بہرحال یہ اس روایت میں ترجمے کا مقصد جو بھی لیا جائے، بہرحال تھوڑے بھی تأمل سے ترجمہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے۔ آگے فرمایا ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم، علامہ سندھی فرماتے ہیں کہ اذا سئل الناس جو ہے وہ یستحب کی ظرف ہے، اور فیکل العلم الی اللہ تعالی یہ فا فصیحہ ہے۔ فا فصیحہ اس کو کہتے ہیں کہ جس کا شرط معذوف ہو، اور شرط وہاں معذوف ہوتا ہے جہاں کوئی قرینہ ہو، اور یہاں قرینہ یہ کہ اس سے پہلے جو عبارت موجود ہے اذا سئل ای الناس عالم، یہی عبارت فیکل سے پہلے مقدر ہے، گویا کہ یہ جملہ دو مرتبہ ہے۔ اب آپ یہ سمجھیں کہ ما یستحب للعالم اذا سئل ای الناس عالم، یعنی عالم کی تمام مستحبات یہ نہیں ہیں، باقی عالم سے جس وقت ای الناس عالم کا سوال کیا جائے اس وقت میں عالم کا مستحب یہ ہے۔ یہ تو یہ اس لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ ظرف ہے نا مستحب کی، اگر ظرف نہ بناتے تو پھر مطلب یہ بنے گا کہ ایک عالم کے تمام مستحبات یہ ہیں کہ جب کوئی سوال کرے تو یہ کہے کہ بھائی جو ہے وہ اللہ عالم، حالانکہ تمام مستحبات اسی میں بند تو نہیں ہیں، مستحبات تو بہت سارے ہیں، اس لیے معلومات کہ مستحب کو مقید کرو، یعنی جس وقت ای الناس عالم کا سوال ہو اس وقت کا مستحب، اس وقت کا مستحب کیا ہے؟ تو کہتا اذا ما یستحب للعالم اذا سئل الناس ای الناس عالم، کہ جس وقت کسی سے یہ سوال ہو کہ لوگوں میں سب سے زیادہ عالم کون ہے، اس وقت کا مستحب کیا ہے؟ آگے فیکل العلم الی اللہ، تو یہ فا فصیحہ ہے، ایسا ہی شرط یہاں مقدر ہے۔ پھر معنی بنے گی یعنی اذا سئل الناس اذا سئل ای الناس عالم فیکل العلم الی اللہ، جب ای الناس عالم کا سوال ہو تو چاہیے کہ علم کو اللہ کے حوالے کرے، اور یہ پھر اس کی کیا بنے گی؟ جزا بنے گی۔ مقصد غرض واضح ہے کہ اس سوال کا مستحب یہ ہے، اس سوال کے وقت کا مستحب یہ ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ علم کو اللہ کے حوالے کرے کہ میرا اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ بھی قال حدثنا عبداللہ ابن محمد المسندی، یہ وہی امام بخاری کے استاد ہیں، اور ان کا خاندان ان کے خاندان کے محسن ہیں، مسندی بضم المیم وفتح النون، اس کا نام مسندی رکھا گیا تھا لأنہ یلتمس الاحادیث المسندہ، وہ احادیث